الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ الاعراف کی جو تفسیر ہے، وہ جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور نامہ پارہ چونکہ چل رہا ہے، اس کو میں نے اس لیے مؤخر تھوڑا سا کر دیا کہ اس میں چونکہ سورہ الانفال آ رہی ہے، وہ بھی نامے میں ہے، تو سورہ الانفال جو ہے وہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس کو یوں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یہ جواب دیا گیا۔ یہ پہلی آیت ہے، اور یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اگر ہم اس صورت کے مضامین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ تاریخی پس منظر کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا جو اس غزوہ بدر سے پہلے تھا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تجارتی راستہ تھا، یہ بدر کے پاس سے جو مکہ والے اپنی تجارت کرتے تھے، قرآن نے بھی کہا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ شام کا تجارتی راستہ تھا، اور اس راستے پر یہ جو ہے تقریباً 2.5 لاکھ اشرفی کا جو ہے وہ مال تجارت، اس کی تجارت ہوتی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے والے بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی اور ثانیہ میں بھی وہ جو ہے وہ بیعت کر چکے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم اس طرح آپ کا دفاع کریں گے جس طرح کہ ہم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے اموال کا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ روانہ ہو گئے جب کہ قریش کی مجلس شورا 3-4 دن پہلے ہجرت سے بیٹھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا، ابو جہل کی کمانڈنگ میں 40 افراد جو ہیں وہ پہرا دیتے رہے، لیکن اللہ کے رسول جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے نکل گئے اور ان کی آنکھیں چوندھیا آ گئیں۔ دوسری طرف آپ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں تو بادشاہی بننے والا تھا، اور اس لیے مکے والے جو ہیں وہ مدینہ والوں سے بڑی جو ہے وہ نفرت کرنے لگے تھے۔ تو ابو سفیان کا وہ قافلہ جو شام سے لوٹا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے 50,000 اشرفی کا مال بھی تھا، لیکن جو باڈی گارڈ تھے وہ صرف 30 سے 40 تھے، تو اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں مسلمان جو اب مدینہ میں اکٹھے ہو گئے وہ تعارض نہ کریں۔ اس نے ایک آدمی کو بھیجا جس نے مکہ جا کے التیمہ، اس کا معنی ہوتا ہے اپنا مال تجارت جو ہے اس کی فکر کرو، تو وہاں وہ پہنچا، اور وہاں سے جو 1000 جو ہیں وہ کی تعداد میں مکے والے نکل کھڑے ہوئے۔ اگرچہ راستے میں ابو سفیان جو ہے وہ بھی راستے میں ہی تھے، تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنا یہ تجارتی قافلہ لے کر جو ہے وہ نکل چکا تھا۔ اس نے منع بھی کیا کہ واپس آ جاؤ، لیکن یہ لوگ جو ہے قرآن نے ذکر کیا آگے جو ہے 10ویں پارے میں آ رہا ہے کہ وہ غرور اور تکبر میں کہ عرب کو دکھائیں گے عربوں کو کہ وہ کون ہیں، تو وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اور اس وقت مسلمان بھی مدینہ منورہ سے نکلے، اور ان کی تعداد صرف 313 تھی، اور ان کی تعداد 1000 تھی، لیکن یہ 313 تو فدائی تھے۔ اور اس وقت قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ 2 قافلے تھے، ایک تجارتی قافلہ تھا، ایک جنگجو قافلہ تھا، تو اس وقت قرآن نے ان کو یہ کہا کہ تمہیں جنگجو قافلے کے ساتھ ہی یہ مٹ بھیڑ کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منافقین کے ان باتوں کی پرواہ نہ کی کہ وہ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ان کو دین نے نعوذ باللہ پاگل کر دیا ہے، اور یہ کدھر جا رہے ہیں، ایک اتنی بڑی طاقت ہے قریش اس سے۔ تو جب کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس میں 86 مہاجر تھے، 61 اوس اور 70 خزرج سے، 3 تو سارے گھوڑے ہی تھے اور 70 اونٹ تھے، 3 لوگ ایک اونٹ پہ سواری کر رہے تھے، 60 زریں تھیں، یہ بہت ہی معمولی سا سامان، اور ان کے پاس تو بہت کچھ تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے پہلے وہاں پہنچ کر آپ نے ایک میدان اختیار کیا، لیکن بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے مشورے سے ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میری رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے کہ اس جگہ کو بدل لیں، وہ چونکہ نیچی تھی اگرچہ وہ صاف ستھری تھی، تو دوسری جگہ چلے گئے۔ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ وہ جو جگہ تھی وہاں وہ ریتلی تھی۔ تو اس طرح جو ہے مہاجرین کا سب سے بڑا اس میں امتحان تھا، کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کے ہی بہن بھائی، ان کے بھائی بند آ رہے تھے، اور ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، حتیٰ کہ حضرت
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسی غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا۔ گویا کہ انہوں نے جو اس اسلام کو تسلیم کیا تھا اس کی جو تربیت ہے اس کا یہ تقاضا تھا کہ کافر کافر ہے، بے شک وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں انصار کا بھی یہ ایک امتحان تھا کہ اگر وہ شریک ہوتے ہیں تو پورے جزیرۃ العرب میں جو ہے پھر ان کی جو ہے وہ دشمنی شروع ہو جائے گی، اور یہ غزوہ جو ہے یہ اس کے اندر مسلمانوں نے 70 کافروں کو جو ہے وہ تہ تیگ کر دیا، مار دیا، اور 70 کو قید کیا۔ اور اس غزوہ کے بعد بیلنس آف پاور جو ہے جزیرۃ العرب میں وہ لوگوں کو نظر آیا کہ کس طرف کو جو ہے وہ طاقت جا رہی ہے۔ اور مسلمان پہلے تو بس ایک مذہب ہی رکھتے تھے، لیکن کسی مغربی محقق نے کیا خوب لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر اس کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا، جس کو آج ہم مدینہ کی ریاست کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی جنگ ہے۔ اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے، جاہلیت میں تو کوئی اور طریقہ ہوتا تھا، اس کے اندر جو ہے بتایا گیا، اللہ نے پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو یہ ختم ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن نے جو یہاں صفات بیان کی ہیں اس کے اندر یہ صفات کی ہے کہ یہ مومن ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان کے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں، یہ توکل علی اللہ کرنے والے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے نظام کو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ سے بخشش چاہتے ہیں اور اللہ ان کو بخش دے گا، اور یہ بہترین رزق بھی اس سے مانگتے ہیں۔ یہ ان کی اوصاف بیان کی گئی ہیں کہ جو وہاں میدان بدر میں جو لوگ اس پوری کیفیت میں کھڑے تھے، اور اس وقت یہ صورت بتاتی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ ان تہلک اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر آپ نے اس چھوٹے سے گروہ کو اگر یہ ہلاک ہو گیا، لا تعبد الی یوم القیامہ، تو قیامت تک پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دعا اس کے نتیجے میں 1000 فرشتہ جو ہے وہ مدد کو آتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم جو ہے مسلمانوں کے قدموں کو ثابت قدم رکھو اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں کی وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ سفر کر رہے تھے بدر کی طرف تو ان پر اونگ طاری کر دی۔ دیکھیے اونگ کوئی اتنی لمبی نیند نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ایک نعمت ہے کہ جب بہت گہری نیند آئی ہو، بندہ تھکا ہو، اونگ ہی کافی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ چلتے چلتے پیدل بھی اونگ رہے تھے تو ان کو ریسٹ مل چکا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی، آسمان سے جو ہے اللہ نے جو ہے پانی نازل کیا، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی نازل کیا۔ جب لڑائی ہوئی تو یہ صورت کہتی ہے کہ اصول بیان کر دیا گیا جو آج بھی بڑی بڑی فوجوں کے ہاں یہ تسلیم شدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو، پیٹھ نہ پھیرنا، کیونکہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کا غضب ہوگا، اور اللہ یہ کہ کوئی جنگی چال ہو، یعنی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا مقصود ہو تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کمال ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان کو آپ نے تیر چلائے نہیں ان کے اوپر بلکہ اللہ نے چلائیں۔ اور جو لوگ قیدی ہو کر آئے تھے انہوں نے بعد میں مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ لوگ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے جو اس وقت سفید کپڑوں میں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خیمے میں دعائیں مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان دعاؤں کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر جو ہیں بار بار وہ چادر جو آپ کے
شانے پر ہوتی تھی، گر گر جاتی تھی۔ اللہ کے رسول یہ اس وقت دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ تو غلبہ دے گا، فتح دے گا، تو آج فتح دے۔ اور اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، اذ تستغیثون، جب تم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے تو اس وقت اس نے جو ہے فاستجاب، اس نے کیا ہے دعا کو قبول کیا تھا۔ اور تاکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر ابو جہل کمانڈنگ کر رہا تھا اور غرور اور تکبر کے ساتھ وہاں سے آیا تھا، اور ادھر سے گڑگڑاہٹ اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تواضع کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ جو ہے مانگا جا رہا تھا کہ اللہ ہمیں فتح دے۔ ابو جہل کا انداز کیا ہے وہ بھی قرآن نے اسی صورت کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور وہ کیا وہ کہہ رہا تھا، وہ بھی دعا مانگ رہا تھا، وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ لوگ حق پر ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کر دے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر عذاب علیم نازل کر دے۔ یعنی یہ بدبخت آج بھی اپنی ہلاکت کی دعا کر رہا تھا، اور وہ آج بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا، تو واقعی اس کی دعا یہ قبول ہو گئی اس لحاظ سے کہ وہ مارا گیا اور وہ سرغنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس لیے وہاں قبول ہوئی، اور وہاں 70 مارے گئے ان کے، اور 70 جو ہیں وہ قیدی ہوئے۔ اس میں ایک واقعہ، ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی سیدھا کر رہے تھے، اور یہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ سٹائل آف بیٹل تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ مکہ والے اس سے پہلے اس سٹائل سے واقف نہیں تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو کہتے ہیں کر اور فر، یعنی مارو اور دوڑ جاؤ، بس اچانک مارو اور دوڑ جاؤ، دشمن پہ وار کرو اور بھاگ جاؤ، یہ کر اور فرار ہو جاؤ۔ کر کا معنی ہے حملہ کرو اور پھر فرار ہو جاؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان بدر میں آپ ایک دنیا کے بہترین کمانڈر کا نمونہ آپ نے پیش کیا، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ آپ نے صف بندی کی ہے۔ ایک پارٹ جو ہے وہ داہنا بنایا، اس کو کہتے ہیں میمنہ، ایک قلب جو درمیان میں ہے وہ گروپ بنایا، اس کا الگ کمانڈر بنایا، اور ایک میسرہ جو بائیں طرف تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوورہال وہ کمانڈر تھے، کمانڈنگ کر رہے تھے۔ صف بندی کی ہے۔ اب کوئی بھی اگر 1 2 3 4 آ کر اگر حملہ آور ہوں گے تو وہ واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کا مقابلہ صف کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اس آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس زمین پر کبھی یہ منظر نہیں ہوا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ایک صحابی جب صفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کر رہے تھے تو آپ کے تیر اس کے پیٹ پر لگا، اور اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو صفیں سیدھی کرو، لیکن اس سپاہی نے، اس مجاہد نے اسی وقت اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے زیادتی فرمائی، میرے پیٹ پر جو ہے آپ کا تیر لگا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے، دنیا کا بہترین کمانڈر، اس وقت یہ کہہ رہا تھا کیا کہ تم مجھ سے ابھی بدلہ لے لو، جنگ تو ابھی ہوگی لیکن بدلہ تم ابھی لے لو۔ کوئی ایسا کمانڈر نظر آتا ہے تاریخ انسانی میں کہ وہ اپنے ہی اس کو جو اعتراض کر رہا ہے، عموماً تو فوجوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اوبے اور ڈائی، کہ کیا ہے اطاعت کرو ورنہ مرو، لیکن وہ کمانڈر کہہ رہا تھا کہ بدلہ لینا ہے نا تم نے، ابھی لے لو اس سے پہلے کہ جنگ ہو۔ اور وہ جو ہے آگے بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے اور کمر مبارک سے وہ چادر ہٹاتا ہے، تو وہ بلکہ اس وقت جو ہے وہ بدلہ لینے کا کیا تھا، اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو اپنے بدن کے ساتھ چمٹا لیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس صحابی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ بدلہ لینے کی بات کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا قطعاً وہ ارادہ نہیں تھا، میرا یہ ارادہ تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے ایک دفعہ ٹچ ہو جائے
پتہ نہیں میں اس کے بعد زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، اس جنگ میں شہید ہو جانے والوں میں سے بن جاؤں گا تو میری آخری خواہش میری دل کی تھی جو میری آپ نے پوری کر دی، اور اس کے اوپر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیے کیسا کمانڈر ہے، جنگ ہے، خطرہ ہے اپنی جان کو، ورنہ تو کمانڈر حکم دیتے ہیں کہ کوئی سپاہی اگر آگے پیچھے خلاف ورزی کرے اس کو گردن زنی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس عدل کا میں یہاں پیغام لے کر آیا ہوں وہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، بے شک میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو، تو یہ آپ نے کر کے دکھایا۔ اور حضرات یہ سورہ جو ہے یہ یہاں اس کو میں مکمل کرتا ہوں اس کی تفسیر، اور ابھی جو ہے یہ سورہ الانفال آگے اس کے مضامین آ رہے ہیں، وہ 10ویں پارے میں بھی اس کے جو ہے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔